سرکار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اللہ کا ایک دفعہ تو دیدار کرائے، کیونکہ آگے جب آپ دیکھیں گے نا وہاں اللہ کو چلتے ہوئے، جب وہ قدم رکھتا ہے تو آواز آتی اللہ، دوسرا قدم اللہ، اب وہ چلتا جا رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آ رہا ہے۔ کوئی اناؤنسمنٹ تھوڑی ہوتا ہے گاڈ از کمنگ، بی الرٹ۔ کیونکہ ہم کو ایک معاملہ جو ہوا وہ لگا کہ یہ شیطانی ہے۔ ہم کسی ایک مقام پہ پہنچے، جیسے قدم رکھے نام گونجے، اپنا نام، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ قدم رکھنے سے نام، تو سوچا کہ یار یہ شیطانی عمل ہے، لیکن جب اوپر دیکھا وہ جب چلا تو وہ آواز ان کی آواز آ رہی اللہ اللہ اللہ۔ تب معلوم ہوا کہ اسم ما مسمى یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چلے گا تو اس کے پیروں کی جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، دھمک، وہ دھمک ویسی نہیں ہوگی، اس کے نام کی ہوگی۔ ایک مقام ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مقام جیسے آنکھوں کی بینائی ہے، اس حساب سے ایک مقام ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں مقام بینا۔ اس مقام میں آپ جائیں گے تو وہ جو ظاہر اور باطن کی بینائی ہے وہ اپنے آپٹیمم لیول پر پہنچ جائے گی۔ جس طرح ایک مقام ہے مقام محبت، رسول اللہ کے لطیفہ قلب کو 5000 سال مقام محبت میں رکھا گیا۔ اگر مقام محبت ہے تو مقام نفرت بھی ہوگا نا بھئی، کامن سینس کی بات ہے نا۔ تو مختلف مقامات ہیں۔ ایک مقام ایسا ہوتا ہے جو مقام عرفان ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کا وزن کتنا ہے، تو آپ اسکیل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا وزن پتہ چلتا ہے۔ تو جو پہلی دفعہ اللہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مقام عرفان پر جانا پڑتا ہے۔ جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے روحانی طور پر، جو علوم، عرفان، مشاہدے، وہ سارا کا سارا اس کا اظہار ہونے لگتا ہے، اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اس میں جتنا قرب ہے وہ بھی اس کا بھی اظہار ہو کے نظر آتا ہے، جتنا عرفان ہے وہ بھی اس کا اظہار ہو کے نظر آتا ہے۔ تو جب آپ اس مقام عرفان میں پہنچتے ہیں تو آپ کا ہاتھ ہلتا ہے تو اس میں کتنی قوت ہے وہ قوت بولتی ہے، ہاتھ جب ہلتا ہے۔ پھر آپ کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کی طرف متوجہ ہوں تو ان کی بینائی کتنی ہے وہ نظر آئے گی۔ اب یہاں پر بینائی کو ناپا جاتا ہے فاصلے سے، یعنی آپ کی آنکھوں کی جو طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کو، اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ کس کے اگینسٹ ہے؟ ڈسٹنس۔ لیکن وہاں نہیں ہے، وہاں اس کو ناپا جاتا ہے وقت سے۔ جیسے رسول اللہ نے 14 صدیوں تک کیا ہوا ہے وہ بتا دیا، کیونکہ بینائی اتنی دور تک جا رہی ہے رسول اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بینائی اتنی دور تک جا رہی ہے۔ 14 صدیوں میں کیا ہوگا کھول کے بتا دیں۔ تو جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی آپ کو اللہ نے جو بینائی عطا کی ہے وہ بینائی جزوی ہے، وسطی ہے یا کامل ہے۔ اگر وہ بینائی جزوی ہوگی یا تو فاصلے کے اگینسٹ ہوگی یا پھر وقت کے اگینسٹ ہوگی، اور اگر کامل ہے تو وہ بینائی ہر چیز کو پھاڑ سکتی ہے۔ تو وہ مقام عرفان ہے۔ مقام عرفان میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو در حقیقت اپنی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کہاں ہوں۔ لیکن وہ ہوتا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ وہاں پہنچیں اور آپ کو اپنی روحانی طاقت سامنے نظر آئے، اس کے بعد جو بھی وہاں گیا ہے سب کی روحانی طاقت سامنے ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بازو میں موسیٰ سے زیادہ طاقت ہے، آپ کے بازو میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ طاقت ہے، آپ کی آنکھیں موسیٰ کی آنکھوں سے زیادہ پرے دیکھ سکتی ہیں، تو زمین پر آ کر آپ کیا کہیں گے؟
سوچیں گے کیا، سمجھیں گے کیا، اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے، ان کو کیا سمجھیں گے. تو یہ مقام حیرت ہے. مقام عرفان پر جانا مقام حیرت ہے. وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. جب آپ چلتے ہیں آواز آتی ہے. صرف آواز کا میں نے بتایا تھا نا، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پر. فرض کیا آپ عرش پہ پہنچے تو اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اللہ کے قدم چل رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. آپ چل رہے ہیں، آپ کی بھی آواز آ رہی ہے امجد امجد امجد. اچھا چلو، آپ نے سن لیا، آپ اپنے کسی چاہنے والے کو بتائیں گے نا زمین پہ جا کے. لیکن وہ جو عرش معلیٰ کی جو مخلوق ہے، وہ جب سنے گی کہ یار یہ امجد امجد کی آواز کیوں آ رہی ہے، وہ تو پھر چغل خوری کریں گے نا. وہ تو بندوں کو چپ کے جا کے بتائیں گے اے 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 اے، یہ جو بریانی بناتا ہے وہاں کھڑا ہوا لڑکا، پیچھے پڑ جاؤ، اس کے بہت کچھ ہے اس کے پاس. اس طرح وہ جو قدسی مخلوق ہے، وہ جو ہے مخلوق میں جس پر مہربان ہونا چاہے ان کو جا کے بتا دیتی ہے کہ یہ خاص ہے، یہ خاص ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر یہیں سے تو نکلا ہے. جب حضور وہاں گئے تو آواز آ رہی تھی نا، وہ چل رہا تھا اللہ اللہ اللہ. حضور پاک جو چلے احمد 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 احمد، یہ آوازیں آ رہی تھی نا. اس کے قدموں کی جو چال ہے اسی سے دل کی دھڑکنیں بنی ہے نا. تو وہ چلتا ہے تو اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں نا. تو تمہارا دل بھی جو دھڑک رہا ہے اس میں بھی اللہ کی آوازیں آئے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، قلب مومن بیت الرب، کہ یہاں اللہ کا گزر ہو رہا ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو ذکر قلب تو بس ایمان کا ذریعہ ہے، لیکن جو عشاق ہیں ذکر قلب ان کے لیے اس کی چال ہے کہ جیسے وہ چلتا ہے.